سبق سب کا ہو گیا؟ آج 3 شعبان المعظم 1445 سن ہجری اور 11 فروری کی 13 فروری 2024۔ جیسا کہ کل سے ہم نے ایک درس کا سلسلہ شروع کیا 10 سے 15 منٹ کا، یہ تمام خاص و عام بھی اور آپ طلباء بھی بالخصوص کلمات کفریہ کی نشاندہی جو معاشرے میں، فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، ہمارے معاشرے میں، گھروں میں زبان سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں، ان لفظوں پہ ہم نے توجہ کرنی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کل ہم نے تمہیدی بات اس حوالے سے بتائی تھی، تو آج ہم مختصر طور پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اس حوالے سے ایک فتویٰ سنا کر بات ختم کر دیں گے، اور کل سے ہم ترتیب سے ان کلمات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کون ہیں؟ جنہوں نے کنز الایمان شریف ترجمہ لکھا، ہمارے عقیدے کے وہ باطل فرقوں کے مقابلے میں ایک پہچان ہے۔ جیسے ہم نے لفظوں کے تقابل میں پڑھا تھا، مکتبہ فکر ہمارا کیا ہے؟ بریلوی، تو یہ مکتبہ فکر ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے دور کی بات کرتے ہوئے، یعنی آج سے 100 سال اوپر ہو گئے ہیں آپ کی وفات شریف کو، اس وقت اپنے دور کی وہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ 100 سال صدی ہو چکی اور اس سے کچھ اوپر مہینے ہوں گے، تو آج سے گویا 100 سال پہلے کی وہ بات کر رہے ہیں اپنے دور کی، کہ اس وقت کیا حالات تھے۔ اس وقت اگرچہ ملک نہیں بنا تھا، لیکن ملک کو توڑنے کی چیمیں گوئیاں ہو رہی تھی۔ تو آپ اس دور کی بات فرماتے ہیں، تحریر ہے کہ آج کل، یعنی آج سے 100 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں، آج کل کفر و ارتداد و زندقہ و الحاد کا گرم بازار ہے۔ 4 لفظ آپ نے یہاں بیان فرمائے، جو ہم یہ درس مسلسل شروع کر رہے ہیں نا، یہ اس کی بنیاد ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ نے اس دور میں بتایا کہ 4 طرح کا جو ہے نا بازار گرم ہے، بھرمار ہے۔ جیسے 1936 میں غالباً یا 1931 میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے شکوہ لکھا تھا، شکوہ، اور پھر اس پر جب علماء نے فتوے دیے تو اقبال نے خدا کا شکوہ کیا تو کفر کیا، تو علامہ اقبال پر علماء نے فتوے دیے کفر کے۔ پھر علامہ اقبال نے جب جواب لکھا، جواب شکوہ، تو جن علماء نے وہ فتوے دیے تھے انہوں نے پھر ان فتووں سے رجوع کر لیا کہ اقبال کا جو عقیدہ نظریہ تھا شکوے والا نہیں تھا، وہ تو اقبال کا جواب شکوہ میں سارا عقیدہ تھا۔ تو اقبال نے وہ شکوہ لکھا اس لیے کہ مسلمان جو تھے نا اس وقت کے، وہ بھی ہر وقت خدا تعالیٰ کے شکوہ کرتے، دیکھو خدا تعالیٰ تھانو دیندہ ہی کوئی نہیں، سارا کافرانو دہی جان دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس طرح دیا کھچاں جدو عوام نے ماریاں، تو علامہ اقبال وہ عوام دا جڑا شکوہ سی نا، کفر جڑا، وہ نظم دی شکل ہی لکھ کے تھے وہ سنا دیتا تے قوم سمجھا اقبال خدا دا شکوہ اقبال تے کردا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے اس دور دے وچ کنے لفظ بیان فرمائے؟ 4، کفر، ارتداد، زندقہ تے الحاد، یعنی انہاں 4 چیزاں دی بھر مار ہے، انج جی میں بارش دے قطرے۔ فرماتے ہیں آج کل کفر و ارتداد و زندقہ و الحاد کا گرم بازار ہے، ہر 4 طرف سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر گالیوں کی بچھاڑ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن پاک پر لوگ گالیاں بکتے ہیں، کفر بکتے ہیں، کفر بکنے والوں سے گلا نہیں، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کفر بکدے نے نا انہاں نال مسلمانوں کوئی گلا شکوہ نہیں، یعنی جڑے برائے نام مسلمان سن منافق،
ان سے کوئی گلہ نہیں۔ عجب مدعیان اسلام سے تعجب ہے کہ ان کے نزدیک اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے زیادہ ہلکی عزت کسی کی نہیں ہے۔ یعنی جو مسلمان ہیں ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی ہلکی عزت نہیں مسلمانوں کے نزدیک، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور پھر جو ان پاک ہستیوں کی توہین کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر وہ جمے ہوئے۔ آگے فرماتے ان کے ماں باپ کو گالی دینا تو بڑی بات کوئی نہیں، صرف تو کہہ دیکھے۔ یعنی جو مدعیان اسلام ہیں، اسلام کا نام لینے والے ہیں، اللہ رسول کی کوئی غیرت نہیں ان کے نزدیک، اللہ رسول کی عزت کی کوئی مطلب ان کے نزدیک قدر و قیمت نہیں۔ ہاں انہوں نے کہا تو اندھے ماں باپ نو لفظ کہتے ہیں تیرا پیو، تو اس کو بہت غصہ آئے گا کہ میرے باپ نو اس طرح کا مخاطب کیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مثال دے کے سمجھا رہا ہے، تو کہہ دیکھے۔ لیکن اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں سنتے ہیں، چھاپتے ہیں، لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تیور پر بل نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ یعنی کدے منہ ہی نہیں وٹایا دشمن دین دے دشمناں نال۔ یہ جڑے مسلمان ہونے دا دعویٰ رکھتے ہیں انہاں کدے منہ ہی نہیں وٹایا بھی چلو منہ وٹا لیے دین دے دشمن ہے۔ آگے فرمایا تیور پر بل نہیں آتا، بلکہ گالیاں دینے والوں سے میل جول یرانے دوستانے بعد دستور قائم رہتے ہیں۔ یعنی جو دین کے دشمن ہیں ان سے دوستیاں، یرانے، کھانے پینے، آنے جانے، اٹھنے بیٹھنے، سب یرانے ویسے قائم ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس امام احمد رضا امام اہل سنت کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں جن کا نام لے کر یہ ملا پیر جو کنجر ہیں قوم سے چندے کھاتے ہیں، قوم کو لوٹتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اعلیٰ حضرت کا نام بیچ کر۔ ان کا فتویٰ سنو، انہوں نے شریعت کا حکم کیا لکھا۔ ان کے اعزاز و اکرام علاقابات اور آداب ویسے ہی منظور نظر رہتے ہیں۔ یعنی دین دے دشمن چودھری صاحب، میاں صاحب، شاہ صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب ویسے ہی جاری رہتے ہیں، صاف دل کشادہ جمی، گویا کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ یعنی دشمنان دین اسلام کو سے ساتھ اتنے گھیج بیچ ہو گئے کہ جو مرضی وہ کہہ دیں ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آتا ہے۔ نہیں، یعنی کسی کچھ کہا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھئی ایک سے سرے بات نہیں، بلکہ الٹی ان کی حمایت، الٹی دین دے دشمنوں دی حمایت، انہیں برا کہنے والوں سے بغض، عداوت ہے۔ یعنی جو دین دے دشمنوں بے نقاب کردہ ہے، دسدہ ہے، نشاندہی کردہ ہے، ان دے مخالف ہو جائیں گے۔ ان کا اکرام و ظاہر کرنے والا، ان کا حکم ظاہر کرنے والا بے تہذیب، بد لگام، تنگ گو دائرہ اسلام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کہ جیڑا دین دے دشمنوں دی نقاب کشائی کرے، انہاں دے بارے شریعت دا حکم دسے، او دسان اعلیٰ مجرم ہے معاشرے دے نزدیک۔ اور تو مثال سنائی آئی بھئی وہ 8-10 بندے ستے پیان کمرے تھے، ایک بندہ آیا تھے انہاں دے بوتھے تے توا پھیر گیا، وہ سارا انہاں دا مقاڑا کر کے توا اتھائیں چھڑ گیا، وہ ستے ہویا ہے، وہ کو بھلا مانس بندہ کھولو لگ گیا نا تو نظر ماری بھی اندر تے نظارہ دا مقاڑا ہویا پیا، وہ بھلا مان سے کی تھی وہ شیشہ لئی آندہ، وہ اگو ہی شیشہ ایک دکی تو بھئی باہر نکڑے تھے میں نہ دی بیٹی ہو سی بھئی تھائیں اپنا بوتھا صاف کر لین۔ وہ شیشہ جیڑے وکھایا نا بھلا مانس بندے نے تے وہ ویکھن والا جن دا مکاڑا ہویا پیا، وہ شیشہ وکھاون والے تے گال پائے گئے سارے جن دا مکاڑا ہویا پیا۔ انہاں نے وہ پیا کہ وہ شیشے وکھاون والے نو پیا کہ بدبختہ تو ساڈا منہ کالا کر دیتا۔ وہ کہ خدا تہاڈا بھلا کرے، توا تانوں کو ہور پھیر گیا ہے، میں تو صرف شیشہ پہ وکھائنا پہ بوتھا اٹھی کے دھو لو۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہن او گل ہے بھئی شیشہ وکھاون والا دشمن ہے تے توا پھیرن والا سجن ہے۔ اے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 159
کہاں یہ فتویٰ لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے بھائی؟ فتاوی رضویہ میں کہاں لکھا ہے؟ بولا کرو، فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 159، وہاں کیا لکھا ہے کہ کفر الحاد بے دینی کا گرم بازار ہے۔ تو کتنے لفظ بیان کیے؟ 4، کفر، ارتداد، زندقہ، الحاد۔ تو اسی کو آگے لے کر ہم یہ کفریہ کلمات کے حوالہ سے آگے ہم بات چلائیں گے، اور یہاں ہم بات قریب لا رہے ہیں، اور تمام طلباء توجہ سے بات کو سنا کرو کہ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ انکار۔ کس کا؟ دین کی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی انسان انکار کر دے تو وہ کفر ہو جاتا ہے۔ اور آگے لفظ ارتداد۔ کیا؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے دین سے پھر جانا، مرتد ہو جانا۔ ارتداد دین سے پھر جانا، یعنی کسی بھی دین کے حکم کا، قطعی حکم کا انکار کرنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ آگے تیسری چیز کیا ہے؟ زندقہ، زندیق۔ کیا؟ زندیق۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی دین مذہب نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ زندیق۔ جس کا کوئی دین مذہب نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں سے آپ یہ بھی سمجھے، آپ کو جملہ بہت جگہ میں ملے گا، بھائی میرا کسی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، سنتے ہو نا؟ اسے زندیقیت کہتے ہیں۔ بھائی میرا کسی نہ لینا دینا کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، معاملہ سارا ہی ٹھیک ہے، میرا کسی مذہب نہ کوئی تعلق نہیں۔ تو مذہب ہمارا کیا ہے؟ مذہب ہمارا کیا ہے؟ ہاں، مذہب کیا ہے ہمارا؟ سنی حنفی۔ تو جو کہے ہمارا کسی مذہب سے لینا دینا نہیں، تو سمجھ لو یہ زندگیت کے گڑھے میں جا رہا ہے۔ جو یہ کہے اس کو مثال سادہ سی سنا دی، جو کہے سب ٹھیک ہے، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان کہو سارے تیرے ابے نے، بس ٹھیک ہے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ابا ایک ہی ہے یا اور ہو سکتے ہیں؟ تو جو یہ کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سارے تیرے ابے آئے بھی ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندیقیت۔ تو زندقہ، زندقہ کا معنی کیا ہے؟ دین مذہب کوئی بھی نہیں ہمارا۔ یہ ایک آسمہ جہانگیر تھی، یہ جناب ٹی وی کے اوپر وہ مری تھی، اس کا جنازہ، وہ لبرل ذہن کی تھی، عورت، تو اس کا یہ بیان تھا۔ خیر یہ تو عام ہے نا، میں بطور دلیل کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کہا بھی ہے، اس لیے میں بطور دلیل کہہ رہا ہوں۔ آسمہ جہانگیر مری تھی، تو اس کا ایک انٹرویو سے پوچھا گیا، اس نے کہا میرا تو کوئی مذہب بھی نہیں ہے، بس یہ لوگوں کا کھاتا ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میرا مذہب کسی کا، وہ میرا مذہب تو ہے ہی کوئی۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا زندقہ کیا ہے؟ یعنی کوئی مذہب نہ ہونا، لا مذہب، زندیق۔ اگلی بات الحاد۔ ساڈے کول ایک بندہ آیا جی تے سنیاں تے بابیاں دی گل ہون لگ پئی، اس آکھیا میرا کسے مذہب نال تعلق نہیں، آپے بس جویں ہیں صحیح نہیں۔ ہاں، بس یہی علم ہے، ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ جب ان مراحل میں آئیں گے تو آپ کو کم از کم اپنے دین، ایمان، مذہب، شریعت کا پتہ ہو۔ تو چوتھا لفظ اعلیٰ حضرت نے کیا بیان فرمایا؟ الحاد۔ کیا؟ الحاد کا معنی ہوتا ہے دین میں ٹیڑھا چلنا۔ دوسرے لفظوں میں صبح میں نے اس کی بات کی بھی تھی، الحاد کی تھوڑی سی مطلب بتایا بھی تھا، یعنی دین اسلام میں جو مسئلہ ثابت شدہ ہے اس کا آدمی انکار کر دے تو یہ الحاد ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس کی مثال سمجھ لیں، عقیدہ حیات النبی یہ دین سے ثابت ہے۔ اب جو اس عقیدے کا انکار کرے وہ الحاد پھیلا رہا ہے، وہ ملحد ہے، ثابت شدہ مسئلے کا انکار کر رہا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ دین سے ثابت شدہ مسئلہ ہے۔ اور ایک فرقہ ایسا ہے جو اس کا منکر ہے، وہ کہتا ہے عذاب قبر، اس قبر میں عذاب نہیں آگے ہوگا، یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو فتنے فرقے ہیں اور یہ کفریات جو معاشرے میں چلتے ہیں،
تھوڑا تھوڑا کر کے ہم روزانہ ان باتوں کو سمجھیں گے تو آج ہم نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالہ سے ایک فتاوی رضویہ شریف جلد 14 سے فتویٰ سمجھا کہ آج کل کفر و ارتداد و زندقہ و الحاد کا گرم بازار ہے، یعنی دین کے دشمنوں کا جو حکم ظاہر کرے اصل میں وہی سچا مومن ہے، اور کم از کم ہم مسلمانوں کو ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو یہاں ہم بات ختم کر رہے ہیں، کل ہم انشاءاللہ تعالی کلمات کفریہ کے حوالہ سے اگلے درس کو لیں گے۔ اس مناسبت سے آج ہمارا یہ دوسرا درس تھا کلمات کفریہ کے حوالے سے، یہاں ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ تمام طلباء سیدھے بیٹھو، اپنے نام کا تقابل دہرا لو۔ ہم کون ہیں؟ کن کے مقابل؟ ہم محمدی ہیں۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ کن کے مقابلے میں؟ ہاں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ تو ہم سنی حنفی کن کے مقابل ہیں؟ بد مذہبوں کے۔ دین ہمارا، شریعت ہماری، مذہب ہمارا، مکتبہ فکر ہمارا، اور کلمہ ہمارا، ہاں،